یہ ہے آرٹ اینڈ آرٹس اردو سبق. دس از آرٹ اینڈ آرٹس اردو لیسن. السلام علیکم. اردو کے سبق میں خوش آمدید. ویلکم ٹو اردو لیسن. آج کے سبق میں ہم حروف تہجی کے حروف توئے زوئے عین غین فے قاف کی عادی اشکال سیکھیں گے اور ان کو مصوتوں کے ساتھ جوڑنا سیکھیں گے. In today's lesson, we will learn to join حروف تہجی's letters توئے زوئے عین غین فے قاف with vowels. آئیے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف. Now let's begin with our today's lesson. آئیے پہلے ہم وہ اصول دہرا لیتے ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں. Now let's give a look at a few rules that we have already learned. حروف تہجی کی عادی اشکال بنائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کو آپس میں جوڑ کر حرف بنا سکیں. In order to form words, we make the contracted forms of حروف تہجی and then join them. اکثر حروف تہجی کی مختلف عادی اشکال ہوتی ہیں کیونکہ ان کو مختلف حروف کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ مختلف ہے. We have different types of contracted forms of حروف تہجی because they have different rules of joining with certain letters. حروف تہجی کے حروف کی ابتدائی شکل، درمیانی شکل اور آخری شکل میں فرق ہوتا ہے. The letters of حروف تہجی's initial form, maiden form and final form is different. حروف تہجی کا جب کوئی بھی حرف لفظ کو مکمل کر دیتا ہے اور لفظ کے آخر میں آتا ہے اور اس کے بعد کوئی حرف نہیں آتا تو وہ حرف ہمیشہ اپنی پوری شکل میں آتا ہے. Whenever any letter of حروف تہجی is the final letter of the word and the word is being completed by that word, then it is going to stand in its complete form. کچھ حروف تہجی ایسے بھی ہیں جن کی عادی اشکال نہیں ہوتی. ان کو شرارتی نو کہتے ہیں لیکن ہم انہیں پھر بھی لفظ بنانے کے لیے جوڑتے ہیں پر ان کو صرف پیچھے سے جوڑا جا سکتا ہے اور آگے سے جوڑا جا نہیں سکتا. ان حروف تہجی there are few letters that do not have contracted forms but we still join them to form words. However, we can join them only from the back. We cannot join them from front. اس کے علاوہ کچھ حروف تہجی ایسے ہیں جو شرارتی نو تو نہیں ہیں لیکن وہ اپنی اصل حالت میں ہی رہتے ہیں اور آگے اور پیچھے دونوں سے جڑ جاتے ہیں. Besides that, there are few letters of حروف تہجی that do not have contracted form. However, they stand in their original form and can be joined from back and front both. یہ کچھ ایسے اصول ہیں جو ہم کو یاد رکھنے ہیں اور یہ حروف تہجی کے ہر حرف کے لیے ضروری ہیں. یعنی یہ کچھ ایسے اصول ہیں جو اگر ہم یاد رکھیں تو ہمیں حروف تہجی کو آپس میں جوڑنا اور اس سے لفظ بنانا مشکل نہیں ہوگا. These are the rules that we should remember if we want to form the words with حروف تہجی without any difficulty. یہ ہے حرف توئے. یہ ہے حرف زوئے. یہ ہے حرف عین. یہ ہے حرف غین. یہ ہے حرف فے. یہ ہے حرف قاف. آئیے اب ہم دوبارہ سے ان حروف کو ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کی آوازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. Now let's read these letters with their names and with their sounds. توئے تا. زوئے زا. عین آ.
غین غا فے فا قاف قا. آئیے اب ہم ان کی عادی اشکال دیکھتے ہیں. یہ ہے حرف توئے اور ہم اس کو اسی شکل میں لفظوں کے ساتھ آگے اور پیچھے دونوں سے جوڑ لیتے ہیں. This is the letter توئے. We join it with other letters in its original form, but it can be joined from front and back both. یہ ہے حرف زوئے. اس کی اسی شکل کے ساتھ ہم اس کو حروف کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. This is the letter زوئے. We join it with other letters from front and back in its original form. یہ ہے حرف عین. عین کی مختلف عادی اشکال اور اختتامی شکل. This is the letter عین. Its different contracted forms and the final form. یہ ہے حرف غین. اس کی مختلف عادی اشکال اور اختتامی شکل. This is letter غین. Its different contracted forms and the final form. یہ ہے حرف فے. اس کی مختلف عادی اشکال اور اختتامی شکل. This is letter فے. Its different contracted forms and the final form. یہ ہے حرف قاف. اس کی مختلف عادی اشکال اور اختتامی شکل. This is letter قاف. Its different contracted forms and the final form. ہم جب یہ حروف عین غین اور فے قاف کو لفظ بنانے کے لیے جوڑتے ہیں تو جب یہ لفظوں کے شروع میں آتے ہیں تو اپنی پہلی والی شکل میں آتے ہیں اور جب یہ لفظ کے درمیان میں آتے ہیں تو اپنی دوسری والی شکل میں آتے ہیں. When we join the letters Ain, Ghain and Fe, Qaf to form words, we use the first contracted form to join them when they are the first letter of the word, and we use the second contracted form when they are in the middle of the word. آئیے اب ہم حروف تہجی کے ان حروف کو مصوتوں کے ساتھ جوڑنا سیکھ لیتے ہیں. Now let's learn to join these letters with حروف تہجی. ہم دونوں طرح سے جوڑ کے دیکھیں گے، یعنی جب یہ کسی لفظ کا پہلا حرف ہے اور جب یہ لفظ کا پہلا حرف نہیں ہے. We will learn to join these letters with musawwate or vowels in both ways, as when these letters are the first letter of the word and when they are not the first letter of the word. ان حروف میں سے ہم توئے، عین، فے اور قاف کو جوڑ کے دیکھتے ہیں. Out of these letters we will learn to join توئے، عین، فے and قاف. کیونکہ توئے، زوئے اور عین غین کو دوسرے حروف کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ ایک جیسا ہے. Because the rule is the same for joining توئے، زوئے and عین غین with other letters. آئیے اب ہم ان کو جوڑ کے دیکھتے ہیں. Now let's join them with musawwate. توئے الف تا،
عین الف آ، فے الف فا، قاف الف قا، توئے واو تو، عین واو او، فے واو فو، قاف واو قو، توئے چھوٹی اے تی، عین چھوٹی اے ای، فے چھوٹی اے فی، قاف چھوٹی اے قی، توئے بڑی اے تے، عین بڑی اے اے، فے بڑی اے فے، قاف بڑی اے قے۔ اب دیکھتے ہیں جب یہ حروف لفظ کا پہلا حرف نہیں ہے. Now let's join them when these letters are not the first letter of the words. Alif توئے, alif عین, alif فے, alif قاف, واو توئے, واو عین, واو فے, واو قاف, یہ توئے, یہ عین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب عین کو درمیان میں یا پہلے حرف کے علاوہ جوڑا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہوئی ہے. You can see when we have joined an as the second letter or mid letter of the word, then we have joined it in different way with a different form. یہی طریقہ غین کا بھی ہے. This is the same way with غین as well. یہ فے, یہ قاف. یہ تھے آج کے سبق کے حروف تہجی کے کچھ حروف اور ان کی آدھی اشکال اور پھر ان کو مصوتوں کے ساتھ جوڑنا. These were few of the letters of حروف تہجی and joining them with musawwate and vowels and also learning their contracted forms. یہیں پر ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے. Here are today's lesson ends. میں آپ سے ملوں گی اگلے سبق میں. I'll meet with you next lesson. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. Till then, take care of yourself. دعا میں یاد رکھیے. Remember in your دعا. Remember in your prayers. اللہ حافظ.